السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، آمین۔ میں آج چور جو چرانے آیا ہے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیں، جب گھر میں ڈاکو چور وغیرہ پڑتے ہیں تو وہ قیمتی چیزوں کو لے کر جاتے ہیں، سونا چاندی پیسہ وغیرہ۔ تو اسی طرح ہمارے پاس جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اس ایمان کو چرانے کے لیے شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہم کو ناکام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ جس آدم کے ذریعے سے میں جنت سے نکالا گیا، اس آدم کی اولاد کو جنت میں آنے نہیں دوں گا۔ پھر وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو اس دشمن سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ دیکھیں، شیطان ایسا دشمن ہے کہ جس آدمی کے جیسے خیالات ہوں گے اس حساب سے، اس اعتبار سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ بے بڑا دشمن ہے۔ لفظ دشمن کے اندر 4 حروف ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں اردو میں دال شین میم اور نون۔ دال سے مراد دنیا بھی جو ہے ہماری دشمن ہے۔ یہ دنیا میں آدمی رہ کر آخرت کو بھول سکتا ہے، یعنی دنیا کی محبت جب دل میں بس جاتی ہے تو آخرت سے آدمی غافل بن جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا ایک جادوگر ہے جو علماء کے دلوں پر بھی جادو کر دیتی ہے۔ ایسی خطرناک دنیا ہے، دنیا ہمارے لیے دشمن ہے، تو اس سے بڑی ہوشیاری سے کام لینا ہے۔ اور دوسرا فرمایا دشمن شین سے مراد شیطان ہے۔ شیطان جس کے بارے میں اللہ جو ہے قرآن میں ان الشیطان عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کا اتباع ہرگز نہ کرنا۔ تو بار بار اللہ نے اس کے بارے میں ہم کو بتلایا، اس سے ہم لوگ جو ہے چوکنے رہنا ہے۔ وہ جو ہے ہم لوگوں کو آخری لمحات تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ چند کام کرنے کے ہیں۔ اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ فرائضوں کو پورا کرنا ہے، اللہ کے جو احکام ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ نبی کا اتباع کرنا ہے، نبی کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی دعاؤں میں ایمان پر خاتمے کی دعا مانگتے رہنا ہے۔ آخری لمحات میں شیطان جب آتا ہے تو اللہ کی مدد آئے گی، فرشتے اس کو بھگا کر کلمہ شہادت جو ہے تلقین کریں گے، اس سے فائدہ ہے۔ تو یہ شیطان ہمارا پیچھا کر رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس سے ہوشیار ہو کر اپنے ایمان کو بچائیں۔ ہر وقت ایمان کی فکر ہو، جس طرح اپنے گھر کی، کاروبار کی، دکان مکان کی فکر ہم کرتے ہیں، اس سے ہزاروں درجہ زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے کہ میرا ایمان کس سطح کا ہے۔ کیا اتنا کمزور ایمان میرا؟ کیا صحیح معنی میں مجھ کو اللہ کے گھر کو لے جا نہیں سکتا، جھوٹ غیبت سے بچا نہیں سکتا؟ تو ایسا کمزور ایمان مجھے قبر میں کیسے بچائے گا؟ پل سے کیسے مجھے پار لگوائے گا؟ سوچنا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا میم سے ماحول بھی دشمن ہے۔ گندا ماحول ہے تو آدمی کے اوپر اثر کر جاتا ہے، اس لیے ماحول کو نیک بنانے کی کوشش کرنا ہے کہ گندا ماحول جو اللہ کے نافرمانی میں لوگ اکثر کثیر تعداد میں لوگ جو ہے مبتلا ہیں، کیسے ایک ماحول نیک بن جائے اس کی کوشش کرنی ہے۔ اور نون سے نفس بھی جو ہے ہمارا دشمن ہے، اس سے بھی ہم لوگ ڈرتے رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نفس کی بات کو مان کر اللہ کے احکاموں کو چھوڑ دے اور غفلت میں زندگی کٹ جائے اور یوں ہی بغیر تیاری کے آخرت کو چلے جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے دوستو، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ایمان حفاظت میں رہتا ہے نیک اعمال سے۔ جو نیک اعمال ہیں ان کو خوب کرتے رہیں گے تو ایمان کی حفاظت ہوگی۔ فرمایا ہمارا ایمان ایک سطح پر نہیں رہتا، یا تو بڑھتا رہتا ہے یا تو کم ہوتا رہتا ہے۔ جب ہم جو ہے اللہ کے گھر سے ہمارا تعلق ہوگا، اللہ والوں کی صحبت میں ہم رہیں گے، قرآن و حدیث کے باتوں کو ہم سنتے اور پڑھتے رہیں گے تو ہمارے اندر ایمان بڑھتا رہے گا۔ اگر ایسے اللہ کے احکام میں نافرمانی کوتاہی ہو رہی ہو تو ایمان کمزور ہو جائے گا، کمزور ہوگا۔
یہاں تک کہ فرمایا بڑھنے والا ایمان آدمی کو اس کا نام ولیوں میں شمار کرائے گا اور آگے چل کر ابدالوں میں اس کا شمار کرائے گا۔ اگر گھٹنے لگا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور ایمان کو کھو دے گا، جس کے بارے میں فرمایا یہ تو جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر اللہ نے فرمایا۔ جس کا ایمان کھو گیا، ایمان جو ہے سلب ہو گیا، ایمان کو کھو گیا، تو اس کے بارے میں تو لہٰذا اب جو ہے ہم اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کو شیطان سے اور اس دنیا کی محبت سے اور یوں فرمایا نفس سے، ماحول سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کے شیطان کے دھوکے سے، دنیا کے دھوکے سے، اس گندے ماحول سے، نفس کے دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ رد ربا چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، آگے بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔